تبارک و تعالی تمامی انبیاء و رسول کے بعد امت میں سب سے بلند مرتبہ تمامی امتوں میں سب سے بلند ذات جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ کچھ چیزیں یاد رکھو، عقائد اسلام ہوتی ہے، اسلام کے عقیدے، عقائد اسلام اسے کہتے ہیں۔ اگر بندہ ان سے ہٹتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ کچھ چیزیں عقائد اہل سنت ہوتی ہیں جسے نظریات بھی کہتے ہیں۔ جو عقائد اسلام سے ہٹے گا وہ اسلام کا منکر ٹھہرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ توحید ہے، اس کی ذات و صفات کے متعلق عقائد ہے، اگر وہاں کوئی غلطی کرے گا تو اس پر اس کے مطابق حکم لگے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی ناموس ہے، آخرت ہے، تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، فرشتے، جنات، تمام انبیاء و رسول، یہ سب چیزیں جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں یہ عقائد اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت اس کی تفصیل ہے۔ پھر اسی طرح عقائد اہل سنت ہوتا ہے۔ عقائد اہل سنت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں کہ جو اہل سنت کی متفقہ ہیں، تو ان سے کوئی ہٹتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج کہلائے گا اور بد مذہب کہلائے گا۔ انہی عقائد اہل سنت، انہی نظریات اہل سنت میں ایک نظریہ اور ایک عقیدہ کیا ہے کہ امتیوں میں، تمام امتوں میں، جس بھی نبی کی امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل ذات، امتیوں میں سب سے افضل ذات انبیاء و رسول کے بعد، اور بار بار میں اس چیز کی قید لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے کہ انبیاء و رسول کے بعد امتیوں میں سب سے افضل ذات وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پھر بالترتیب اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر اس کے بعد اور مراتب ہیں، بہت سے مراتب ہیں صحابہ۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ایسا ہے کہ جس کا ماننا ضروری ہے، اور اس میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا، حتیٰ کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا، ائمہ کرام کے درمیان اس مسئلے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد والوں میں بھی یہ بات اسی طرح جو ہے مثبت رہی اور مضبوط رہی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بلند۔ اس میں خود قرآن مجید سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب غار میں دو افراد تھے تو دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک نے دوسرے سے کہا، آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گھبرائے تو آقا کریم علیہ السلام نے تسلی دی، لا تحزن، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور دو کون ہے؟ ایک اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا رسول ہے، اور ایک اس رسول کا پیارا محبوب ہے۔ تو دو جب ہو، ایک آقا کریم اور ایک صدیق اکبر، تو دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب آقا کریم کے ساتھ ہے تو آقا کریم کے بعد نمبر صدیق اکبر کا ہے، جب حضور سامنے موجود ہے، حضور ساتھ موجود ہے، تو صدیق اکبر کا نمبر دوسرا ہے، اور حضور کے وصال کے بعد پھر صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔
جس کا حضور کے ساتھ دوسرا نمبر ہے تو پھر حضور کے بعد حضور کی نیابت میں پھر اسی کا پہلا نمبر ہے. اور صحابہ کا بھی اس بات پر اتفاق اور اجماع رہا کہ منصب امامت سب سے بڑا ہے. ایک تو یہ امامت ہے، اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں جسے منتخب فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات. اور کیا فرمایا کہ اس وقت صدیق اکبر کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور پر میری امت جو ہے وہ متفق ہو. یعنی صدیق اکبر کا وہ نام حضور پاک علیہ السلام. اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی روایت ہے کہ جب ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، لوگوں نے جس طرح بلاک رکھے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنیاد رکھی، حضور کے بعد صدیق اکبر نے پتھر لا کر رکھا، پھر فاروق اعظم نے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی میرے بعد جو ہے ان کی ترتیب ہے. پھر صحابہ کا متفق ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنا حاکم، اپنا امیر المومنین اور اپنا سردار بنا لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد اگر کسی کا نمبر آ سکتا ہے امت میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اور وہاں پر کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں ہوا، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ جسے حضور نے ہمارے دین میں ہمارا سربراہ بنایا ہے وہی شخص زیادہ مستحق ہے کہ ہماری دنیا داری کی سربراہی بھی وہی کرے. اور یہ جملہ بہت قابل غور ہے. کیا؟ یہ صحابہ کا جملہ ہے کہ جسے آقا نے ہمارے دین میں ہمارا سربراہ بنایا ہو، ہمارا امام بنایا ہو نماز کے معاملے میں، تو ہماری دنیا داری میں بھی امام بننے کی صلاحیت اسی کے اندر ہے، اور ہماری دنیا داری میں بھی امام بننے کا مستحق وہی ہے. آج جو ہم یہ دنیا داری کے معاملے میں یہ جو ہماری ووٹنگ ہوتی ہے، یہ جو ہم سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہم اپنا امام منتخب کرتے ہیں، اپنی قوم کو ایک سربراہ دے رہے دنیا داری میں. لیکن دیکھو اس میں صحابہ کا نظریہ کیا تھا. ہم صحابہ کے ماننے والے اور صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں. صحابہ کا نظریہ کیا تھا کہ ہم نے دنیا داری میں سربراہ کسے بنانا ہے کہ جسے حضور نے دین میں ہمارا سربراہ بنایا. ہمیں اسے دنیا داری میں سربراہ بنانا ہے کہ جو دین جانتا بھی ہو اور دین مانتا بھی ہو اور دین منوانے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دین جانتا بھی ہو، دین مانتا بھی ہو، اور جب اس کے پاس طاقت اور قوت آ جائے تو وہ دین منوا بھی سکتا ہو. کافروں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، کافروں کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دے، اسلام دشمن قوتوں کے سامنے خاموش ہو کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا امام ہے تو امام والا کردار ادا کرے. جس طرح امام مقتدیوں سے آگے بڑھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کر جو ہے مقابلہ کرے، اور دوسری قوموں کو نہ دیکھے، دوسرے لوگوں کو نہ دیکھے، اس کا اپنے رب پر بھروسہ کامل ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے خود بھی آگے جائے اور اپنی قوم کو بھی جو ہے اسلام کی اصلاح میں آگے بڑھائے، جیسے صدیق اکبر نے بڑھایا. صدیق اکبر کو جب امام بنایا دنیا داری میں کہ جناب جسے حضور نے ہمارے دین میں سربراہ بنایا وہی ہماری دنیا داری کا سربراہ ہوگا، تو پھر جس طرح دین میں امام آگے ہوتا ہے تو صدیق اکبر دنیا داری کے معمولات میں بھی جب جان دینے کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب بات خدا کی رضا کی ہو، تو صدیق اکبر کو ہمیشہ سب نے آگے پایا ہے. اور یہ صحابہ نے گواہیاں دی ہے کہ واقعی اگر صدیق اکبر حضور کے بعد جس طرح ماحول پیدا ہوا ہے، اگر صدیق اکبر نہ سنبھالتے تو شاید ہم اس طرح سر اٹھا کر جو ہے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ صدیق اکبر ہی کا حصہ تھا. صدیق اکبر نے جس طرح معاملات کو ترتیب دیا اور کس طرح ترتیب دیا وہ سب بھی آگے آئے گا. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لو کہ علماء نے فرمایا، اور یہ آج کے علماء کی بات نہیں ہے، یہاں بھی میرے پاس تحریر بھی موجود ہے، یہ اکابر علماء کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ کوئی شخص کسی امتی کو، کسی صحابی کو صدیق اکبر پر فضیلت دے، فرمایا گمراہ ہے. اور یہاں تک موجود ہے کہ فرمایا وہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت کا یہ اجتماعی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے افضل ہے. فرمایا جو اس کے خلاف چلتا ہے آپ نہ چلیں اس کے پیچھے، چھوڑ دیں اس کو آپ کہ جو صدیق اکبر
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اوپر کسی کو فضیلت۔ ہاں لیکن یہ ایک مسئلہ سمجھ لینا اور ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ ایک ہوتا ہے کہ اجتماعی خوبیوں میں اول نمبر ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی بعض مخصوص صفت میں اول نمبر ہونا۔ صدیق اکبر کی افضلیت اجتماعی ہے کہ جب صفات کا مجموعہ ہوگا، یا مطلق کہیں گے کہ سب سے افضل کون ہر اعتبار سے، تو نام صرف ابوبکر صدیق کا آئے گا۔ سب سے افضل کون، تو کس کا نام آئے گا؟ صدیق اکبر کا۔ ہاں اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ بعض صفات میں بعض صحابہ ممتاز اور افضل ہیں، جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو۔ عمر کی زبان پر ملائکہ کلام کرتے ہیں، عمر کی زبان پر، عمر کے قلب پر اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو روایات ہیں۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس خاص صفت کے اندر وہ افضل اور معتبر ہو سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کی بات آئے گی اجتماعی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح باحیا فرمایا اور جس طرح جنت کا خریدار فرمایا، اس اعتبار سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی فضیلت رکھتے ہیں کہ واحد حضرت عثمان غنی ہے کہ کسی نبی کی دو شہزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہو، ذوالنورین کہہ کر جو آپ کو جس وجہ سے مخاطب کیا جاتا ہے، تو یہ صفت اور یہ خوبی وہ حضرت عثمان غنی کے حصے میں، اس صفت اور خوبی میں حضرت عثمان غنی افضل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی صفات مولا علی کو خصوصی عطا فرمائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ صفت حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کیا، جو ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اس طرح کے جملے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ تو ان صفات میں حضرت علی جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی فضیلت، فاطمہ بضعۃ منی، یہ فضیلت کسی اور کے پاس نہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما کہ انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا، یہ فضیلت ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو فضیلتیں مخصوص ہیں، ان میں کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جیسے کہ مثال دی ہے میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب اجتماعی فضیلت کی بات کی جائے گی تو پھر صدیق اکبر کا نام ہے۔ اور یہ سب علماء نے لکھا کہ اس کو مثبت انداز میں دیکھیے، اسے منفی انداز میں نہیں دیکھیے کہ آپ کہیں صدیق اکبر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو فضیلت دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل بیت کرام یا دیگر صحابہ یا مولا علی کا آپ مقابل لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی صحابہ نے آپس میں مقابلہ نہیں کیا تو ہم کون ہوتے مقابلہ کرنے والے؟ ہمیں ہر کسی کے لیے صرف اس کی شان بیان کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے اچھی بات بولنی بھی ہے اور اچھی بات سوچنی بھی۔ کسی کے لیے منفی پہلو، چاہے کوئی صحابی ہو، کسی کے لیے منفی پہلو اگر کسی کے ذہن میں ہوگا، دل میں ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ والا حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کوٹ کیا ہے نا کہ ایک شخص مسلمان وہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آخر وقت اس کو تلقین کی جا رہی ہے کلمے کی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور اس کا ہوش و حواس سلامت ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، جواب دیتا ہے کہ میں کلمہ مجھے نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دو افراد اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے، یعنی فرشتے، اور کہتے ہیں کہ آج تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ کیوں نہیں پڑھنے دیں گے؟ کہا اس لیے کیونکہ تو اپنی زندگی میں ان لوگوں سے دوستیاں رکھا کرتا تھا کہ جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے تھے، آج اس کی سزا یہ ہے کہ تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا جائے۔ تو یہ جتنے اللہ والے ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو یہ ولی قیامت تک کے ولی اس میں شامل ہے۔ اور ولیوں میں سب سے بلند جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو جب قیامت تک آنے والے ولیوں کی اللہ تبارک و تعالی اس طرح عزت افزائی فرمائے تو ان ولیوں میں جو سب سے بڑی جماعت ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور اس بڑی جماعت میں اس بڑی جماعت کا جو امام ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہوگا۔ تو کوئی صحابی ہو، کوئی ولی ہو، اس کی شان کے خلاف نہیں سوچنا چاہیے، اس سے ایمان کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہم نے انہیں ماننا بھی ہے، اور کسی ایسے کے ساتھ ہم نے نہ کھڑے ہونا ہے نہ بیٹھنا ہے کہ جو صدیق اکبر پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہو۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انتخاب صحابہ نے یہ کہہ کر کیا کہ اللہ کے رسول نے جسے ہمارے دین میں ہمارا امام بنایا ہو، ہماری دنیا داری میں بھی وہی ہمارا امام بننے کا لائق ہے، اور تمام نے جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ خود آپ اس منصب کے خواہاں نہیں تھے اور اس کی خواہش نہیں رکھتے تھے، لیکن صحابہ نے مل کر آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کی ہے، صدیق اکبر امیر المومنین کی حیثیت سے، خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے اب جب منصب خلافت پر آئے ہیں تو وہ وقت بہت جو ہے نازک تھا۔ کیسا نازک کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، بہت سی آبادیاں مدینہ کے قرب و جوار، وہ آبادیاں کہ جو پکے اور کامل مومن تھے، کئی جہاد میں حصہ لے چکے ہیں، اپنے جان و مال سے اسلام کی خدمت کر چکے ہیں، وہ تو کامل مومن تھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ لوگ تھے جنہیں ابھی تربیت نہیں پہنچی، کچھ وہ تھے کہ جو ڈر کر ایمان لائے تھے۔ اب ایسے لوگ پھرنا شروع ہو گئے، دو قسم کے لوگ کہ جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ ایک وہ لوگ کہ جو جھوٹے نبیوں کی نبوت کو ماننے لگے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن اس وقت جن لوگوں نے دعویٰ کیا وہ لوگ ان کے پیروکار ہوئے اور نیا نبی اپنا بنا لیا۔ ایک اس قسم کے لوگ تھے کہ جو مرتد قرار پائے، دوسرے وہ تھے کہ جو اسلام کو تو مانتے تھے، حضور کو بھی مانتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے منکر تھے، اور زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، کسی بھی فرض عبادت کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے منکرین تھے جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ دوسرے وہ کہ جو مرتد لوگ تھے، کسی بھی اعتبار سے مرتد ہوئے ہو، اور بالخصوص کہ جنہوں نے نیا نبی بنا لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کروں گا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، ایسا نہ ہو لوگ مزید پھر جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور جملے کیا تھے؟ فرمایا کہ حضور کے دور میں اگر کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی اسلام کے نام پر پیش کیا کرتا تھا، ابو بکر وہ تمام چیزیں وصول کرے گا، اور اگر کسی نے ایک ادنا سی شے کا بھی انکار کیا تو ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ یہ مال کے لیے نہیں تھا کہ اسلام کے لیے مال جمع کرنا ہے، یہ اس حیثیت سے تھا کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا وہی کام کرنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صاحب نے مشورہ کیا، علی بتاؤ کیا کرنا چاہیے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نے کوئی ادنا سی شے بھی چھوڑ دی نا تو اللہ کے رسول کی سنت چلی جائے گی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی۔ حضرت علی نے جب ایسا مشورہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جذبے اور ہمت میں اضافہ ہوا، اور آپ نے تلوار اٹھائی اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ کہ جو دوسری وجوہات کی بنا پر مرتد ہوئے یا اسلام سے دور ہوئے، وہ وجوہات کیا تھی؟ وہ وجوہات آپ غور کیجئے گا اس پر۔ پہلی وجہ جو فرمایا اسلامی تعلیمات میں وہ لوگ پختہ نہیں تھے، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلامی تعلیمات میں انہیں پختگی نہیں تھی، اور کیا ہوا کہ تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی نیا دعوے دار آیا، نئے دعوے دار کے پیچھے وہ چل دیے، اصل اسلام انہیں معلوم نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ یہ وجہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ آج ہم دین میں کچے ہیں، اسلام کی ہمیں معلومات نہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا افضل کون ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا مقام کس کا کیا ہے، بنیادی اعتقادات کی تو ہمیں خبر نہیں ہے، اور ہم ایسے عاشق رسول ہیں۔ تو دیکھو کل بھی یہ نقصان ہوا تھا، یہ نقصان آج بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں اسلام کی خبر نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ہم غلط کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا وہ کل قیامت کے دن آئے گا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری وجہ بالکل مختصر بتا رہا ہوں، بیرونی عوامل،
جو دوسری قومیں تھیں، جن مسلمانوں کی سرحدیں دوسرے کفار سے ملی ہوئی تھی اور مدینے سے دور تھے، وہ ان سے تعلقات، ان کی عادتیں اپنانا، ان کی پیروی کرنا، ان سے دوستیاں کرنا، میل جول، اس چیز نے ان مسلمانوں کو کچا کر دیا اور وہ لوگ انہیں جو ہے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بیماری بھی ہم میں موجود ہے۔ ہم نام لیوا ہے اسلام کے، پیروی کرتے ہیں دوسروں کی، چیزیں پسند آتی ہیں دوسروں کی، چہرے ہمارے دوسروں جیسے، لباس ہمارے دوسروں جیسے، اگرچہ سرحد ملی ہو یا 7 سمندر پار ہو، لیکن پسند جب بھی ہماری ٹکتی ہے وہ غیروں پر اور مخالفین پر جا کر ٹکتی ہے۔ تو میرے دوست، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ گستاخان رسول کا بائیکاٹ کریں، آپ فرانس کا بائیکاٹ کریں، فرانس کی کریم چھوڑ دیں، فرانس کی یہ چیز چھوڑ دیں، یہ کھانا چھوڑ دیں، وہ کھانا چھوڑ دیں، تو بابا چہرہ بھی تو پھر فرانس جیسا بنانا چھوڑ دیں نا، پھر ہمارا لباس بھی تو فرانس والوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمارا کردار بھی تو یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمارا انداز بھی تو جو ہے کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے جو ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ ایسا بائیکاٹ کرے یہودیوں اور کافروں کا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مشابہت میں ہو، اس کا لباس جو ہے وہ رسول کے غلاموں کی مشابہت میں ہو، اس کا انداز، اس کا کردار جو ہے وہ مسلمانوں والا ہو، غیروں والا نہ ہو۔ سب سے پہلا تقاضا بائیکاٹ کا یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اس کے بعد اشیاء کا بھی کریں، بالکل کریں، کیونکہ وہ اس وقت بے غیرت ہو چکے ہیں اور صدیق اکبر کے طرز عمل پر چلے۔ صرف مقابلہ ان کا حل ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جانا یہ ان سے جو ہے مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ان پر کوئی اثر ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہی جو ہے انداز اختیار فرمایا۔ تیسری وجہ، احکام شرعیہ میں نرمی۔ نئے نبوت کے جو دعوے دار تھے نا، ایک سے زیادہ تھے، انہوں نے کہا ہماری نبوت پر ایمان لے آؤ، نماز 5 کی جگہ 2 پڑھنی ہوں گی، جو کچے تھے وہ ادھر چل دیے۔ ہماری نبوت پر ایمان لے آؤ، زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، وہ ادھر چل دیے۔ اور بعض مسائل میں بتا دیا کہ ہم نبی ہیں، ہماری جو ہے شریعت میں یہ آسانی ہے، بعض لوگ ادھر چل دیے۔ یہ بیماری بھی ہم میں موجود ہے، یہ ہمارے ہاں کام موجود ہے کہ ہم صرف اسی کے پیچھے جاتے ہیں، بیعت کا معاملہ ہو، اقتداء کا معاملہ ہو کہ جو ہم سے دین پر عمل نہ کروائے، جو ہم سے نمازیں نہ پڑھوائے، جو ہم سے قرآن نہ پڑھوائے، نہ خود نماز پڑھتا ہوگا نہ ہمیں پڑھوائے گا، نہ خود قرآن پڑھنا آتا ہوگا نہ ہم سے پڑھوائے گا، نہ خود متقی ہوگا نہ ہمیں متقی بنائے گا، لہذا وہ بھی چلتا رہے گا، اپنے عیاشیوں میں جیتا رہے گا اور ہم بھی اپنے عیاشیوں میں جیتے رہیں گے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے سامنے 4 شخصیات کھڑی ہو تو ہمارا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ ہمارا جھکاؤ صرف اس کی طرف ہوگا جہاں تفریح ہو رہی ہے۔ بابا دین تفریح کا نام نہیں ہے، یہ جتنے دین کے نام پر تفریح ہو رہی ہیں اور جتنا دین کے نام پر جناب اپنی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ جناب کون کس کے ساتھ کھڑا رہا۔ دین کا نام سنجیدگی ہے، دین تفریح کا نام نہیں ہے، دین کا نام قربانی ہے، دین کا نام اپنی خواہشات کو مارنے کا نام دین ہے۔ صحابہ کرام کی حیات، اولیاء کرام کی حیات جن کے ہم نام لیوا ہے، کبھی ان کی حیات کو دیکھ بھی تو لیں کہ کیا کبھی انہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی تفریحوں میں گزارا ہے؟ تو آج ہم ان کے نام پر کس بات کی تفریح کر رہے ہیں؟ آج کس بات کی عیاشیاں ہو رہی ہیں ان بزرگوں کے نام پر؟ تو یہ وجہ وہاں پر تھی کہ انہوں نے دین سے دور کیا۔ آج بھی دین سے دور ہو گئے لوگ انہی تفریحوں کی وجہ سے، انہی آسانیوں کی وجہ سے۔ تو دین آسانی دیتا ہے، وہی آسانی لو جو دین دے رہا ہے۔ اپنی من چاہی آسانی نہیں ہوتی، وہ حرامی ہوتی ہے، وہ حرام خوری ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے۔ اپنی مرضی کا دین نہیں، دین خدا کی مرضی کا، دین خدا کے رسول کی مرضی کا ہوتا ہے۔ جب دین کا نام لے رہے ہو نا تو پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی، جب دین کا نام ہے تو پھر مرضی خدا کی چلتی ہے۔ تو یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ تھی منافقین کا کردار، کہ وہ منافقین اس وقت فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے لیکن بعد میں وہ پھر گئے اور لوگوں کو بھی اپنی طرف کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے اس طرح مقابلہ کیا، نہ صرف لشکر تیار کر کے بھیجا بلکہ خود اس لشکر کے نگہبان بن کر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے جو ہے عرض گزاریاں کر کے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ سے عرضیہ کی ہے کہ حضور آپ اپنی جان کے متعلق ہمیں خطرے میں نہ ڈالیے، ہم لڑ لیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے،
اس وقت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہونا ضروری ہے. حضور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم پہ جو ہے مقابلہ نہیں کر پائیں گے, تو برائے کرم آپ واپس تشریف لے جائیے اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں کہ صحابہ صدیق اکبر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ہو. صدیق اکبر کو سیو کیا تاکہ وہ جو ہے امت مسلمہ کو سنبھال سکے, اور جا کر کے مقابلہ کیا ہے اور ان کافروں کو, ان مرتدوں کو جو ہے واصل بجہنم کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی اسی انداز پر چلے, اور صدیق اکبر کے ماننے والے اور صدیق اکبر کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلے. یہ ساری چیزیں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے صرف اشارتاً بیان کی ہیں, لیکن ایک چیز جو سب سے پہلا فیصلہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا وہ بہت قابل غور تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری لشکر ترتیب فرمایا اور کافروں کی طرف بھیجا, وہ لشکر ابھی راستے میں تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. اب صحابہ میں یہ باتیں ہوئی کہ اس لشکر کو واپس بلا دیا جائے یا بھیج دیا جائے. بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اس وقت ہمیں اندرونی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں اندر کا ماحول بچانا ہے, ہم نے اسلامی حدود کی حفاظت کروانی ہے, جو لشکر بھیجا جا رہا ہے اسے واپس بلا لیا جائے تاکہ اندر کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں, کوئی دوسری قوم دوسرا لشکر ہم پر حملہ نہ کر سکے, ہمیں اندر فوج کی ضرورت ہے. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں. صدیق اکبر ایسے فناف الرسول کا نام ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں, جس لشکر کو میرے آقا نے بھیج دیا اب وہ لشکر آگے بڑھے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا. جو قدم اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے ابو بکر کی نگرانی میں, اب وہ قدم آگے ہی بڑھیں گے, پیچھے ایک قدم نہیں ہٹے گا. حضرت اسامہ بن زید کی نگرانی میں وہ لشکر بھیجا تھا, آپ خود واپس آئے, پوچھا حضور کیا کرنا ہے, فرمایا اللہ کے رسول نے جو لشکر تیار کیا ہے وہ آگے ہی بڑھے گا. اور جب وہ لشکر آگے گیا ہے پوچھا کہ حضور پھر پیچھے کیا ہوگا, سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ابھی تو یہاں بہت لوگ ہیں لیکن یہ سارے کے سارے بھی چلے جائیں, اگر مجھے جہاد پر بھیجنا پڑا تو میں بھیجوں گا, اور سارے کے سارے چلے جائیں. مدینے میں ابو بکر اکیلا رہ جاتا ہے اور ابو بکر کو یہ خوف ہوتا ہے کہ درندے آ کر ابو بکر کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. ابو بکر اس وقت بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا, اسلام کے لیے قدم آگے بڑھاتا رہے گا. یہ وہ مردانہ فیصلے تھے صدیق اکبر کے جو کام آئے. کام کس طرح آئے, وہ لشکر اللہ نے ایسی مدد و نصرت فرمائی, وہ لشکر کامیاب واپس لوٹا, ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا, ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کے اس لشکر کو. اور آس پاس اس کا اثر کیا پڑا, اب جو بھی قوم دیکھتی وہ یہ دیکھتی کہ یہ تو ان کی کمزوری کا حال ہے, یہ کمزوری کے عالم میں بھی لشکر بھیج رہے, کتنی طاقت ہے ان کے پاس. جو دوسرے کے ذہن پر اثر پڑتا وہ یہ سوچتے کہ بھائی مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, ایسے کمزوری کے عالم میں بھی وہ لشکر تیار کر کے بھیج رہے, ایسے کمزوری کے عالم میں بھی وہ جنگ جاری رکھے ہوئے. اس کا مطلب اس وقت مسلمانوں سے جو ہے ہمیں الجھنا نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس اس کا مطلب بہت بڑی طاقت موجود ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی کہ دوسروں کے دلوں پر جو ہے غلبہ اور روک ڈال دیا کہ دوسرے جو ہے پھر ہمت نہ کر سکے مسلمانوں کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جو یہ پالیسی آپ نے اختیار کی وہ کامیاب ہوئی. آج ہمیں اسی پالیسی کی ضرورت ہے. آج جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں نا مسلمان, ہمیں صدیق اکبر کے اس کردار کی پیروی کی ضرورت ہے کہ اس وقت کہ فرانس کا معاملہ ہو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے بنانے کا معاملہ ہو, کسی اور ملک کا معاملہ ہو, کسی اور طاقت کا معاملہ ہو, اتنا یاد رکھنا اللہ نے مدد کا وعدہ صرف مسلمانوں سے کیا ہے. جسے یقین ہوتا ہے نا اس کا کردار یہ ہوتا ہے. اور کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, کافروں نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے. عزت اللہ اپنے ماننے والوں کو ہی دیتا ہے. بات ہوتی ہے کردار کی. اگر آپ چپ ہو کر بیٹھ جاتے, صدیق اکبر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تو صحابہ کے یہ جملے موجود ہیں کہ اگر ابو بکر اس طرح جس طرح انہوں نے انداز اختیار کیا نہ کرتے یا ابو بکر ہمیں نہ سنبھالتے تو شاید اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا, شاید اسلام پر پابندیاں لگا دی جاتی. صدیق اکبر کا اس وقت ہمت دکھانا, اس وقت تلوار اٹھانا, خدا کی مدد بھی آئی اور اسلام کا بھی نام بلند ہوا. آج تک جو ہم صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں, تو آج ہمارے وزیر اعظم کے پاس بہت اچھا موقع ہے, وہ صدیق اکبر کا یہ کردار اختیار کریں
اس وقت ڈرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ اندر کو بچائیں، آپ اپنے حالات کو سیو کریں، آپ اپنی جان کو سیو کریں. ارے یہ جان ملی کس لیے ہے؟ دین کے لیے قربان کرنے پر ہی تو یہ جان ملی، اسی لیے یہ جان ملی. مال بچا کر کیا کر لیں گے؟ ہمیں یہ نہیں خبر کہ کل ہمارا یہ مال ہمارے پاس ہوگا یا نہیں. ہمیں آخرت بچانی ہے. اس وقت کافروں کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر کی حیات اور آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس وقت بھی کمزوری کا عالم تھا، فتنے کا عالم تھا، لیکن صدیق اکبر نے خدا کی ذات پر اور مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا. آج بھی یہی کردار اپنانا چاہیے. یہ فرانس کا ایک سفیر نہیں نکل رہا. ارے خدا کے بندو، ایک طرف فرانس کا سفیر اور ایک طرف اللہ کا سفیر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب ذرا دیکھے تو صحیح کہ کس کی رضا مطلوب ہے. ایک طرف خدا کا سفیر ہے کہ جن کی ناموس کا معاملہ ہے، اور ایک طرف یہ فرانس کہ جس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کل اس کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا، شام تک اس کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم ایسے کافروں سے ڈرے؟ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے ایسے کافروں سے. یہ میں اجتماعی طور پر بھی کہہ رہا ہوں اور انفرادی طور پر بھی کہہ رہا ہوں. ہمیں جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمیں فرانس کے سفیر سے کوئی غرض مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے تو اللہ کے سفیر سے مطلب ہے، ہمیں مطلب ہے تو اللہ کے رسول سے مطلب ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں کل نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کل قیامت کے دن جو ہے ہماری شفاعت کرنی ہے. کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت چاہیے تو آج انہی کے دین کا ساتھ دینا ہوگا، آج انہی کی بات کرنی ہوگی. رہ گئی بات کہ جانی نقصان، مالی نقصان، گھر کا نقصان، روزگار کا نقصان، کاروبار کا نقصان، بس صرف ایک بات سوچ لینا، جس روٹی کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نا، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے جس روٹی کے لیے کھڑے ہوئے، خبر نہیں ہے کہ شام کی روٹی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں. جس کپڑے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوئے نا، ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ کپڑا ہمارا کفن بھی بنے گا یا نہیں. اور جس مکان کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس مکان کی فکر نہ کرو، کبھی بھی گر جاتے ہیں. اس مکان کی فکر کرو جو 2 گز کا ملنے والا ہے، اور وہ ایسا مکان ہے کہ اگر ناکام گئے تو ایسا دبائے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی، اور اگر کامیاب گئے تو اتنا کشادہ ہو جائے گا جہاں تک نگاہ جائے گی تمہارا ہی مکان ہوگا. تو اس مکان کی فکر کرو. ان مکانوں کا پتہ نہیں ہے، اس روٹی کپڑے کا پتہ نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اپنی آوازوں کو استعمال کرو، اپنی طاقتوں کو استعمال کرو، اپنے جسم کو استعمال کرو، اپنے اختیارات کو، اپنے مال کو آقا کی ناموس کے لیے استعمال کرو. یہی ان کی معراج ہے. جان کی معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہو جائے. مال کی معراج یہ ہے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے. ارے ہماری ساری حیات کی معراج یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی ناموس پر قربان ہو جائے، تاکہ کل قیامت میں ہم حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں کہ یا رسول اللہ گنہگار بن کر ضرور آیا لیکن غدار بن کر نہیں آیا، وفادار بن کر آیا. اللہ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.